جس کو جہاں پکڑا پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، گو کشی کے الزام، مبارک پور میں گائے ذبح ہوتی نہیں، کھائی نہیں جاتی، لیکن عام ہے۔ کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں، تھانوں میں ٹھوسے جاتے ہیں، جیل میں بھیجے جاتے ہیں، اور شکایت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، اپنا ہی ہوتا ہے۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اصحاب فیل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں پیش آیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے اندر پیدا ہوئے۔ سن عیسوی کے اعتبار سے سن 570 عیسوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے اصحاب فیل کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور اس واقعے کو ماوردی، علامہ ابن کثیر اور بہت سارے مفسرین نے دلائل نبوت میں سے بیان کیا ہے کہ اس واقعے کا پیشانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں سے ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی طور پر حالات ایسے پیدا کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور آپ کے آنے سے پہلے ہی دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالی نے بدل دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ اونٹ تو میرے ہیں، لیکن یہ گھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا ہے، اس لیے 200 اونٹ جو تم نے میرے اپنے پاس روکے ہیں، وہ 200 اونٹ میرے حوالے کر دو۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، تم مجھ سے بیت اللہ کی بات کرو گے، لیکن تم تو بیت اللہ کی بات نہیں کر رہے ہو۔ تو کہنے لگے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابرہہ کے پاس سے اپنے اونٹوں کو لے کر آ گئے، اور ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر چلا۔ ارادہ تھا کہ میں بیت اللہ کو ڈھا دوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، اور اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا، بالکل سچا واقعہ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تیرے رب نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھیجا پرندے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، جھنڈ در جھنڈ پرندے آئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر
پتھر کی کنکریوں سے کنکریاں ان پر مار رہے تھے۔ سجیل کے معنی آتے ہیں سنگ گل، یعنی گیلی مٹی کو اگر آگ پر پکا لیا جائے تو پکانے کے بعد جو کنکری تیار ہوتی ہے اس کو سجیل کہا جاتا ہے، جو عربی زبان میں سجیل کہا جاتا ہے، فارسی میں اسی کو کہتے ہیں سنگ گل۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ بھی مٹی کی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ بہت کسی کی کھوپڑی پر پڑے تو وہ فوراً مر جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ طاقت پیدا فرما دی تھی کہ بندوق کی گولیوں میں بھی وہ طاقت نہیں ہو سکتی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا فرمائی تھی۔ وہ گولے کیا کام کریں گے جو کام ان کنکریوں نے کیا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، جن کے اوپر گرتی تھیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ عصفن کے معنی آتے بھوسا، اور بھوسا بھی اگر سالم ہو تو کچھ نظر آتا ہے، لیکن کسی جانور نے اس کو چبایا ہو اور چبا کر اس کو کھا لیا ہو، کھا کے نگل دیا ہو تو بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنا دیا بھوسے کی طرح، بالکل ریزہ ریزہ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنا دیا۔ اس واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں۔ ابرہہ کو حسد تھا، نصرانی مذہب کا ماننے والا تھا، اسے اللہ کے گھر سے حسد ہو گیا۔ جیسے آج کل ہمارے ملک میں جگہ جگہ مسجدوں کے نیچے مندر تلاش کیے جا رہے ہیں، یہ صرف حسد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کہ ہمارے اس ملک میں اس قدر زیادہ مسجدیں کیوں ہیں، اتنی عالی شان اور بڑی بڑی مسجدیں کیوں ہیں؟ ان کو صرف حسد اسی بات کا ہے، اور اسی حسد کی بنیاد پر لمبی چوڑی دنیا کے اندر اور اتنے لمبے چوڑے ہندوستان کے اندر آپ ٹرینوں سے سفر کریں تو خالی زمینیں ہی نظر آئیں گی، پورا پورا صحرا ہے۔ آپ نکل جائیے، کئی گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، کہیں بیچ میں کوئی آبادی نظر نہیں آتی، لیکن وہ خالی جگہیں انہیں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ وہاں پر اپنی عبادت گاہیں بنا لیں۔ انہیں نظر آ رہی ہیں وہ مسجدیں جسے مسلمانوں نے بنایا تھا، اور سینکڑوں سال سے 700 سال 800 سال 1000 برس سے مسلمان وہاں پر سجدہ کرتے آئے ہیں، 600 اور 200 اور 500 سال سے مسلمان عبادت کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہاں پر مندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسجدوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ شرط ہے کہ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مسجدوں کی حفاظت پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قادر ہے۔ ابرہہ کا لشکر چلا تو چلنے کے بعد ابرہہ کا راستہ روکنے کے لیے حمیر کا بادشاہ نکلا، اور بھی کئی ایک بادشاہ نکلے، عرب بادشاہ، جو ابرہہ سے ٹکرا گئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جانیں کھپا دی یا غلام بنا لیے گئے، لیکن انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہمارے مقدس مقام پر ابرہہ حملہ کرے۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ مقدسات کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی مسجدوں اور اپنے مدرسوں، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائیں۔ اور اس میں ایک سبق اور ہے، ابو رغال ایک خائن تھا جس نے ابرہہ کے لیے جاسوسی کا کام کیا تھا۔ اس نے مکہ کے راستے کی طرف، بیت اللہ کے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی، اور لوگوں کو بتلایا تھا کہ وہاں پر کیا کیا ہے، کون لوگ ہیں،
کون مکہ کا سردار ہے اور کعبہ کس کی دیکھ ریکھ میں چل رہا ہے۔ اسی لیے اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹ گرفتار کرائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو رغال کو اپنی موت مار دیا، وہ مر گیا، اور اس کی جو قبر بنی وہ خیانت کی علامت بن گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے والے کوئی اور نہیں ہوتا، اپنے ہی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے کوئی اور نہیں ہوتے، اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کی تاریخ ایک ایک ورق جو ہے سیاہ ہے اس باب میں۔ ٹیپو سلطان ہوں کہ پلاسی کی جنگ کے اندر نواب سراج الدولہ ہوں، ان کو اپنوں ہی نے مروایا تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ میر صادق اور میر جعفر ایک رمز بن گئے، علامت بن گئے کہ خیانت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بعد میں انہی انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور جب تک دنیا قائم رہے گی ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اگر ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری نہ کی جاتی تو ریاست میسور سلامت رہتی اور انگریزوں کے پیر جم نہ پاتے۔ ٹیپو سلطان وہ انسان تھا جس نے دنیا کے اندر سب سے پہلے میزائل بنایا تھا، جدید ٹیکنک اس کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور بڑے بہادر تھے، لیکن اپنوں کی خیانت کی وجہ سے مارے گئے اور ریاست بھی گئی۔ آج بھی اگر آپ تلاش کریں گے جتنے بھی معاملات ہیں، ہر معاملے کے اندر خیانت کرنے والے اپنے ہی نظر آتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی مدرسہ مسمار کیا جاتا ہے تو مسمار کرانے والا کوئی نام نہاد مسلمان ہی ہوتا ہے، شکایت کرنے والا کوئی مسلمان ہی ہوتا ہے۔ کہیں کسی مسجد پر آنچ آتی ہے تو مسجد کو نقصان پہنچانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا۔ آپ عبرت حاصل کیجئے ابو رغال سے کہ ابو رغال نے خیانت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو ایک رمز بنا دیا، علامت بنا دیا خیانت کی۔ خیانت کرو گے تو انجام یہی ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کی خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پیغمبر اور رسول ہیں، وہ مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان اپنوں ہی کے خلاف مخبری کریں، اپنوں ہی کے خلاف جاسوسی کریں اور اپنوں ہی کو بے قصور پھنسا دیں۔ چلو قصور ہو تو صحیح، بے قصور ہی پھنسا دیا۔ اللہ کی قدرت اور طاقت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے۔ کسی بے قصور کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ایک عدالت دنیا کی عدالت ہے، یہاں تو بچ جائیں گے۔ ایک عدالت آخرت کی عدالت ہے جو اللہ کے یہاں لگنے والی ہے، جہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ ظالموں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ جو کسی پر ظلم کرے گا رائی کے دانے کے برابر اس ظلم کی سزا اسے بھگتنا پڑے گا۔ اور لوگ اسی دنیا میں بھی عبرت بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کی مٹی پلید کر دیا کرتے ہیں۔ ظالم دنیا میں بھی شرمندہ ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، نگاہوں سے گر جاتا ہے، کوئی سلام کرنے کا روادار نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی توبہ کا وقت دیا ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اپنی ان غلط کرتوتوں سے توبہ کیجیے۔ کسی مسلمان کو پھنسا دینا اور اس کے خلاف مخبری کرنا 200-400 500 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے کسی حسد اور کسی جلن کے اندر کسی مسلمان کو پھنسا دیا جائے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو
مسلمان کا بھائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ ظلم کر رہے ہیں تو اپنے بارے میں سوچ لیں کہ اسلام بچا ہے کہ نہیں۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دوسرے کے حوالے نہیں کرتا، اور اگر مسلمان مصیبت میں گرفتار ہو تو ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، دکھ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ آج آئے دن اسی قصبے میں واقعات پیش آ رہے ہیں۔ نوجوان لڑکی ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں بول رہا ہوں، موقع ہے۔ ایک لڑکی ہے غیر مسلم، قصبے ہی کا غیر مسلم، اس کو اس کے گھر سے بھگا لے گیا، اور مسلمان محلے کا واقعہ ہے، آس پاس میں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، غیروں کی آبادیاں نہیں ہیں، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ اتنے بڑے قصبے میں کوئی ایک واقعہ پیش آتا ہے، میرے اپنے علم کے مطابق تقریباً 18 واقعات اس طرح کے پیش آئے ہیں، ہو سکتا ہے اور زیادہ ہوں، لیکن حق تو یہ ہے کہ جب کسی مسلمان بہن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ آج بھگوا لاء ٹریپ چل رہا ہے، یہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے، یہ RSS کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ نوجوان لڑکوں کو ان بچیوں کے پیچھے چھوڑا جائے اور چھوڑ کر ان سے ان کا مذہب چھین لیا جائے، ان سے جبری شادیاں کر لی جائیں، ان کو گمراہ کیا جائے، لیکن افسوس ہے اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی بچانے کے لیے نہیں جاتا۔ جس محلے میں بھی واقعہ پیش آتا ہے کوئی ایک فرد کھڑا نہیں ہوتا، پڑوسیوں سے پوچھئے فون کر کے تو کہیں گے ہاں وہ فلاں جگہ کا واقعہ ہے، وہ فلاں کے گھر کا واقعہ ہے، وہ بہت گڑبڑ آدمی تھا، وہ لحاظ نہیں کرتا تھا۔ آج مصیبت میں وہ گرفتار ہے تو ضرورت ہے کہ اس کو بچایا جائے۔ تبصرے خوب ہوں گے ہوٹلوں پر، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کسی کو تو آگے بڑھنا چاہیے اور بڑھ کر کسی کا گٹا پکڑ لو کہ ایسا تم نے کیوں کیا ہے، وہیں پر مار کر گرا دو زمین پر۔ ہمت کیسے بھی کسی مسلمان بہن کا آنچل پکڑنے کی اور کسی مسلمان بہن کے دامن کو داغدار کرنے کی تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ لیکن نہیں، سب بزدل ہو چکے ہیں، اور ایسی بزدلی رہی تو عزت دولت ثروت سب کچھ برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ کی زمینوں پہ ڈاکے ڈالے جائیں گے، آپ نہیں بچا سکیں گے، اس لیے کہ آپ کو تنہا لڑنا ہے، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ معاشرے کی اس صورتحال کو مٹانا اور ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جہاں کوئی واقعہ پیش آئے، چند پولیس والے آتے ہیں، کسی کو بے قصور اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہوتا روکنے کے لیے، کوئی تو کھڑا ہو۔ محلے والوں کو نکلنا چاہیے کہ آپ بے قصور نہیں لے جا سکتے، لیکن نہیں، وہ فلاں کا معاملہ ہے، وہ زید کا ہے، وہ عمر کا ہے، وہ بکر کا ہے اور وہ فلاں کا واقعہ ہے، میں کیوں جاؤں بولنے کے لیے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح اسلامی غیرت عطا فرمائے۔ مبارک پور جیسی بڑی جگہ میں رہ کر جہاں مسلمانوں کی اکثریت، وہاں پر مسلمان بے غیرت بن جائے، یہ بہت افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کا سلیقہ اور قرینہ عطا فرمائے، ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔